کا ہے. دونوں کی شادی کی عمر باقی ہے ابھی. مرد کے شادی کی عمر کبھی ختم نہیں ہوتی, موت تک بھی وہ چاہے کر سکتا ہے نکاح. دروازہ تو کبھی بند نہیں کیا گیا ہے, نکاح کی کوئی عمر نہیں رکھی گئی. 50 سال کا مرد کسی ایک عورت سے نکاح کیا, اور اس کے وہ کتنی عمر کی عورت سے کیا؟ 25 سال کی. 25 سال کی عمر کی ایک عورت سے اس نے نکاح کیا, اور اس کے بعد اسے 2-3 دن کے بعد چھوڑ دیا. اس کا جو بیٹا 25 سال کا ہے, اس نے دیکھا یہ عورت میرے برابر کی عمر کی ہے, کیونکہ اس کی عمر بھی 25 سال ہے اور اس نوجوان عورت کی عمر بھی 25 سال ہے, دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. تو بیٹے نے یہ سوچا کہ میرے برابر کی عورت ہے, اس سے میں نکاح کر لوں. ایسا ہوتا تھا پہلے, اس لیے آیت آئی کہ تمہارے باپ داداؤں نے جس عورت کے ساتھ بھی نکاح کیا ہے, چاہے اس کے ساتھ رات گزاری ہو کہ نہیں, منکوحہ کے ساتھ تمہارا نکاح کبھی نہیں ہوگا. اب یہ بیٹے کے لیے حلال نہیں ہے. ایک عورت یہ ہو گئی. اللہ فرماتا انہ کان فاحشۃ ومقتا, بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے. جس نے اپنی ماں سے نکاح کیا, یہ بہت ہی بے حیائی اور غضب کا کام کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک, بلکہ قیامت تک کبھی بھی ماں اپنے بیٹے کے لیے حلال نہیں ہوئی. ماں اپنے بیٹے کے لیے حلال نہیں ہوئی. اسی طرح بیٹی اپنے باپ کے لیے کبھی حلال نہیں ہوئی. ہاں, بہن اپنے بھائی کے لیے حلال تھی, وہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں, صرف آدم علیہ السلام کی شریعت میں, کیونکہ اس وقت نسل انسانی تھی نہیں, ان کی اولاد کے علاوہ کوئی دوسرے تھے نہیں, تو ان کی ہی اولاد میں آپس میں نکاح ہوتے رہے. لیکن باپ کا بیٹی کے ساتھ نکاح یا بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح کسی بھی زمانے میں نہیں رہا. اب سنیے کتنی عورتیں اللہ نے حرام فرمائی. حرمت علیکم امہاتکم, تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں. ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا. وہ بناتکم, اور تمہاری بیٹیاں, تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں. وہ اخواتکم, اور تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں. تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں. بہن 3 طرح کی ہوتی ہے, یاد رکھیں, وہ تینوں قسم کی بہنیں تمہارے اوپر حرام ہیں. میں نے اس سے قبل بتایا تھا بہنیں 3 قسم کی ہیں. ایک وہ بہن, یعنی جیسے میری ماں اور میرے باپ, وہی اس کی بھی ماں اس کے باپ ہیں, یعنی سگے ماں باپ کی بیٹی, وہ سگی بہن کہلائی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں الگ ماں سے, میری بہن الگ ماں سے, اور باپ ہم دونوں کے ایک ہی ہیں, یہ بھی بہن ہوئی. ماں الگ الگ ہیں لیکن باپ ایک ہی ہیں, اللاتی بہن اس کو کہتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ماں ایک ہی ہے, میں ایک ہی ماں سے, میری بہن بھی ایک ہی ماں سے, لیکن ہم دونوں کے باپ الگ الگ ہیں. ہو سکتا ہے ہماری بہن جس سے پیدا ہوئی اس وقت ہماری ماں کا نکاح کسی اور مرد سے تھا, ان کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی, اس کے بعد پھر ہمارے باپ سے نکاح ہوا. تو اس طرح سے باپ الگ الگ ہوئے, ماں ایک ہی ہوئی. بہن 3 طرح کی ہوئی. ایک سگی ہے, ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے, اور ایک ہے ماں الگ الگ ہے باپ ایک ہی, اور ایک ہے باپ الگ الگ ہے ماں ایک ہی. یہ تینوں قسم کی بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں. یہ تینوں قسم کی بہنیں حرام ہیں. اب آگے اور سنیں. وَأَمَّاتُكُمْ, اور تمہاری پھوپھیاں, تمہارے باپ کی بہنیں, ان سے نکاح تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ عبدالآباد, موت تک تمہارے لیے حرام ہے. وَخَالَاتُكُمْ, اور تمہاری خالائیں, جو تمہاری ماں کی بہنیں ہیں, ماں کے انتقال کے بعد بھی تم اپنی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے. ماں کی بہن سے نکاح کبھی نہیں جائز ہے. وَبَنَاتُ الْأَخِي, بھائی کی بیٹیاں, یعنی تمہاری بھتیجیاں. اس میں ایک بات یاد رکھیں, سگی بھتیجی ہو تو حرام ہے. سگی یعنی سگے بھائی کی بیٹی, یہ تمہارے لیے حرام. لیکن اگر میرے ماموں کا بیٹا, میرا ممیرا بھائی, اس کی بیٹی, وہ
دیکھا جائے تو رشتے میں میری کیا لگی؟ بھتیجی ہے نا. میرے بھائی کی بیٹی بھی ہماری کیا لگی؟ بھتیجی. لیکن اس کے ساتھ نکاح جائز ہے, وہ سگی بھتیجی نہیں ہے. اسی طرح میری خالہ کی بیٹی تھی, میری خالہ کی بیٹی میری کیا لگی؟ بہن ہے نا, خلیری بہن. خلیری بہن کی بیٹی رشتے میں میری بھانجی لگتی ہے, لیکن اس سے نکاح جائز ہے. سگے بھتیجی اور سگی بھانجی سے نکاح حرام ہے. یعنی تمہارے سگے بھائی کی بیٹی اور تمہارے سگی بہن کی بیٹی, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, حرام ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. تم ان سے پیدا نہیں ہوئے, تمہارے باپ کی منکوحہ بھی نہیں, لیکن کسی وقت تم کو ایک بار بھی دودھ پلایا ہے, تو اس سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہوگا. اب یہ کتنی مقدار ہے دودھ پینے کی؟ کتنے؟ 1 سال پلایا ہو, 2 سال پلایا ہو, 5 مہینے, 6 مہینے, اس کی کیا مقدار ہے دودھ پلانے کا؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی عمر 2 سال سے کم کی رہی ہو. یہ نہیں کہ 10 سال کی عمر میں کسی عورت نے دودھ پلایا تو رضاعت ثابت نہیں ہے. 2 سال سے کم کی آپ کی عمر تھی اور کسی عورت کا دودھ آپ نے پیا, چاہے 2 یا 3 قطرے ہی پیا ہو, پیٹ بھر کر کے نہیں, 2 یا 3 قطرے بھی پیا ہو, تھوڑا سا دودھ آپ نے پی لیا, تو یہ آپ اس کے رضائی بیٹے ہو گئے, رشتہ قائم ہو گیا. اب اس عورت سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ کیا بنی؟ آپ کی ماں ہے. جس نے دودھ پلایا ہے وہ آپ کی ماں ہے. اور آگے سنیں, وہ امہات نسائکم, اور تمہاری بیویوں کی مائیں, یعنی ساسو ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. چاہے تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے یا تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو, تو بھی اپنی ساس سے زندگی بھر کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی, کیونکہ تمہارے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے, اور جس کی بیٹی ایک بار تمہارے بستر میں آئی, زندگی بھر اس کی ماں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ خدائی قانون ہے. اچھا, اسی کا اپوزٹ اگر کر دیں, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, ابھی اپنی بیویوں کی مائیں, یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام. اسی طرح تمہاری بیویوں کی بیٹیاں, تمہاری بیویوں کی بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں. آپ یہ سوچیں گے ابھی تو بیٹیوں کا اوپر ذکر گزر چکا ہے, پھر بیویوں کی بیٹیاں کیا ہے؟ ہاں, ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی پہلے سے کوئی بیٹی لے کر کے آئی ہو. طلاق شدہ عورت سے آپ نے نکاح کیا, پہلے شوہر سے اس کی بیٹی تھی, یا جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اس کی آلریڈی ایک بیٹی تھی, آپ نے نکاح کیا, اور اس کے بعد آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا, دیکھا اس کی بیٹی جوان ہے, میں خود ہی اس سے نکاح کر لوں. حرام ہے. تمہاری بیوی کی بیٹی ہے, اگرچہ تمہاری بیٹی نہیں, تمہاری وہ بیٹی نہیں ہے, لیکن تمہاری بیوی کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے کبھی بھی حلال نہیں. بیوی کی ماں بھی حلال نہیں, بیوی کی بیٹی بھی حلال نہیں. اچھا, ایک صورت ہے اس کے حلال ہونے کی, فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, شرط ہے کہ تم نے اگر اپنی بیوی کے ساتھ جمع نہیں کیا, ابھی اس کے ساتھ رات نہیں گزارے, تو پھر اس کی بیٹی سے کبھی بھی تم نکاح چاہے تو کر سکتے ہو. لیکن اگر تم نے اس کے ساتھ رات گزار لی, جمع کر لیا, تو اب اس کی بیٹی کبھی بھی تمہارے لیے زندگی میں حلال نہیں ہوگی. اور ایک چیز, یہ کتنی عورتیں ہو گئی آپ گن بھی نہیں رہے, میں گنا رہا ہوں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں, یعنی تمہاری کیا ہوئی ہو؟ بہو. تمہارے بیٹے کی عورت
کبھی بھی سسر کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعنی داماد کے لیے ساس حلال نہیں ہے، اور اسی طرح سسر کے لیے بہو بھی حلال نہیں ہے۔ عبدالآباد کے لیے کب تک حلال نہیں؟ سسرا انتظار کر رہا ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بہو کو میں نکاح میں لے لوں۔ تمہارا بیٹا مر گیا 10 سال نہیں 50 سال بھی ہو جائیں تب بھی تمہاری بہو تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی، موت تک حلال نہیں ہے۔ جس عورت سے تمہارے بیٹے نے نکاح کیا اس عورت سے اب تم زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ تمہاری کیا بنی؟ بہو جو ہے تمہاری بیٹی کے برابر ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ دیکھیں، ساس کو اللہ نے ماں کا درجہ دیا اور بہو کو بیٹی کا درجہ دیا، پھر بھی آپ بہو بہو ہی کہتے ہیں۔ ابھی بھی بہو نہ کہو، بیٹی کہو اس کو۔ اب خدائی قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر وہ دوسری ہی عورت ہوتی تو سسر کے لیے حلال ہو جاتی، نہیں، اب وہ تمہارے گھر کا حصہ بن گئی، تمہارا پارٹ ہے، اب تمہارے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوگی۔ جیسے تمہاری سگی بیٹی تمہارے لیے حرام ہے، اسی طرح تمہارے بیٹے کی عورت بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ اتنی چیزیں ہو گئی، ایک بار میں گنا رہا ہوں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، دودھ پلانے والی ماں۔ اچھا، ایک چیز اس میں بیچ میں چھوٹ گئی تھی، رضائی بہنیں۔ رضائی بہن کا مطلب یعنی جس عورت سے تم نے دودھ پیا ہے اس کی بیٹی بھی زندگی بھر کبھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ابھی ہم پڑھ رہے تھے 2 دن پہلے بخاری شریف کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک معاملہ ایسا پیش آیا، ایک صحابی ہیں، انہوں نے نکاح کیا ایک خاتون سے، نکاح ہو گیا،